بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم مشترک و معول کا بحث پڑھ رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھی مشترک اور معول کے اعتبار سے۔ تو جب تک مشترک کی دو معنی ہوتی ہیں، کسی لفظ کی دو معنی کے اندر وہ لفظ مشترک ہوتا ہے۔ جب تعویل کی ذریعے اس کی کوئی ایک معنی جو ہے وہ ترجیح پا جائے تو وہ لفظ معول ہو جائے گا۔ ایک لفظ تھا جس کی دو معنی تھی جو مختلف حقیقتوں پر دلالت کر رہی تھی، تو اب کوئی ایک معنی معین ہوگا، ترجیح پائے گا، تو اب وہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ مشترک سے معول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذا ثم اذا ترجح بعد بعد وجوہ المشترک بغالب الرأی یسیر معولا، کہ اگر پھر جب بعض وجوہ مشترک کی جو بعض وجوہ ہیں وہ ترجیح پا لیں، مشترک کی مختلف معانی تھی نا، تو بعض سے مراد یہاں پر بعض معانی ہیں۔ ایک لفظ تھا مشترک، اس کی دو یا تین یا چار معانی تھی، تو اب کوئی ایک معنی کیا پائے گی؟ ترجیح پائے گی، تو اب وہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ وہ معول ہو جائے گا۔ جب مشترک کی بعض وجوہات ترجیح پائیں تو بے غالب رائے، ظن غالب سے، اگر ظن غالب سے وہ ترجیح پائے، ٹھیک ہے، ایک ظن غالب ہوتا ہے، دوسرا متکلم کا قول ہوتا ہے۔ کسی قائل نے قول کہا کہ جیسے کہ میں فلاں لفظ کا قائل نے کہا کہ یہ کلام ہے، تو اب اس کلام کے اندر قائل کے اس کلام کے اندر وہ قائل خود بیان کرے تو وہ الگ چیز ہوتی ہے، قائل کا اس کو تفسیر بولا جاتا ہے، وہ آگے آئے گا اسی سبق کے اندر۔ اور دوسرا ہوتا ہے غالب ظن، قائل کا قول موجود نہیں ہے، قائل کی تصریح موجود نہیں ہے، ہم غور و فکر کر کے غالب ظن جو ہے وہ اس کا اعتبار کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی ایک معنی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو غالب رائے سے اگر کوئی معنی ترجیح پائے مشترک کی تو کیا ہو جائے گا؟ یسیر و معولا، وہ مشترک سے معول بن جائے گا۔ تو یہاں پر یہ معول کی جو ہے وہ تعریف بھی بیان ہو گئی۔ مشترک وہ تھا کہ جو لفظ دو یا دو سے معنی، دو یا دو سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا دو سے زیادہ معنی پر وہ دلالت کر رہا ہو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مشترک ہو جائے گا۔ لیکن اس کی بعض معنی اگر ترجیح پائے غالب رائے سے، غالب ظن سے، ظن غالب سے، تو کیا ہوگا؟ وہ معول ہو جائے گا۔ آگے اس کا حکم بیان کرتے ہیں، وہ حکم المعول وجوب العمل بھی مع احتمال الخطأ۔ معول کا حکم یہ ہے کہ اس معول پر عمل کرنا واجب ہے، خطا کے احتمال کے ساتھ، کہ جو ہم نے یہ معنی مراد لی ہے، اس معنی کے اندر کیا ہے؟ اس معنی کے اندر خطا واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ ظن غالب تو 100%، 100% درست نہیں ہو سکتا نا، ظن غالب بھی جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے۔ تو خطا کے احتمال کے ساتھ اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، معول پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور معول کی مثالات، و مثال ہو فی الحکمیات، اس معول کی مثال احکامات میں، حکمیات سے مراد احکامات ہیں، معول کی حکمیات احکامات میں مثالیں وہ ہیں کہ جو ہم نے کہا، ما قلنا، کہ جو ہم نے کہا کہ اذا اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد بلد، کہ اگر کسی نے بے میں سمن کو مطلق رکھا تو اب وہ اس شہر کے غالب نقد پر ہوگا۔ اگر کسی بندے نے، ایک شہر تھا جس کے اندر مختلف کرنسیز، مختلف نقود کیا تھے؟ رائج تھے، کہ ایک شہر کے اندر بھائی پاکستانی پیسے بھی چلتے ہیں، انڈین پیسے بھی چلتے ہیں، ڈالر بھی چلتا ہے، درہم بھی چلتے ہیں، ریال بھی چلتا ہے۔ تو اب اگر کسی بندے نے کہا کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں،
50 کے بدلے میں۔ اب اس نے کیا کیا، اس سمن کو مطلق رکھا، تو اب اس شہر کے اندر جو غالب چلنے والی کرنسی ہوگی تو وہ کرنسی مراد ہوگی۔ جیسے ہم پاکستان کے اندر ہیں تو پاکستان کے اندر پاکستانی پیسے کیا ہوتے ہیں، زیادہ چلتے ہیں، ڈالر بھی چلتے ہیں، دوسری کرنسیز بھی چلتی ہیں، لیکن جو غالباً چلتی ہیں تو کیا، کون سی کرنسی چلتی ہیں، وہ پاکستانی پیسے چلتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کے اندر انڈین روپیز چلتے ہیں۔ تو جس شہر کے اندر جو کرنسی رائج ہوگی وہی مراد ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، تو یہی کہتے ہیں کہ جب کسی نے بے کے اندر سمن کو مطلق رکھا تو وہ سمن اس شہر کی غالب نقد پر محمول ہوگی، لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ ظن غالب ہے کہ اس نے مطلق رکھا تھا، پھر ہم نے ظن غالب سے اس مطلق کو، اس مشترک کو، کہ اس نے وہ جو سمن رکھا تھا تو سمن مختلف چیزوں میں مشترک تھا نا، کہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور کرنسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن لیکن ہم نے اس کو ظن غالب پر چھوڑ کر غور و فکر کر کے ہم نے کیا کیا، اس کو ہم اس شہر کی جو غالب رقم تھی، غالب کرنسی تھی، ہم نے اس پر محمول کر کے وہی چیز، وہی سمن اس پر ہم نے لازم کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مثال دی۔ آگے کہتے ہیں وذالک بطریق تعویل، تو یہ جو حکم تھا نا مثال پیچھے والا، تو یہ تعویل کے طریق سے ہے۔ یعنی کسی شہر کے اندر جو ہم کسی کرنسی کو غالب پر محمول کر رہے ہیں تو یہ تعویل کے طریق سے ہیں۔ ولو کانت النقود مختلفۃ، اگر کسی شہر کے اندر جو کرنسی ہے، نقود مطلب کرنسی، مختلف ہیں، تو فسد البیع لما ذکرنا، تو بے فاسد ہو جائے گی اس وجہ سے کہ جو ہم نے ذکر کیا، یعنی پیچھے جو ہم نے بیان کیا نا کہ اگر اس شہر کے اندر مختلف کرنسیز رائج ہیں، پاکستانی بھی چلتے ہیں، انڈین بھی چلتی ہیں، تو ان تمام کی مالیت جو ہے وہ کیا ہو، مختلف ہوں۔ اگر مختلف نہیں ہیں سب جو ہے وہ، اگر مختلف نہیں ہیں، اگر متفق ہیں تو وہ الگ حکم ہوگا جو ہم نے پیچھے بیان کیا، تو اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر متفق یعنی مالیت کے اندر متفق ہوں۔ اگر مالیت کے اندر مختلف ہیں، ولو کانت النقود مختلفۃ فسد البیع، تو بے فاسد ہو جائے گی، یعنی رواج کے اعتبار سے تو برابر نہ ہو لیکن مال کے اندر کیا ہو، وہ مختلف ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں ڈالر کی قیمت علیحدہ ہوتی ہے پاکستانی روپیز کے مقابلے میں، اسی طرح انڈین روپیز ہوں یا پھر جو ہے وہ دوسرے ممالک کے روپیز ہوں، تو وہ مالیت کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تمام کی تمام جو سکے ہیں، تمام کی تمام جو کرنسیز ہیں، وہ رائج ہونے کے اعتبار سے کیا ہوں، وہ برابر ہوں، لیکن مال کے اندر، نقد کے اندر جو ہے وہ کیا ہو، اختلاف ہو، کوئی کرنسی زیادہ اہمیت والی ہو، کوئی کم اہمیت والی ہو، تو کیا ہو جائے گا، پھر بے فاسد ہو جائے گا۔ کوئی کرنسی کیا ہو، غالب نہ ہو، تو پھر وہ بے فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اب مشترک بن جائے گا، اور مشترک جب تک وہ معول نہیں بنتا تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو ترک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَحَمْلُ الْأَقْرَاءِ عَلَى الْحَيْضِ، تو ہم نے جو پیچھے مثالیں پڑھی ہیں نا، تو ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وَحَمْلُ الْأَقْرَاءِ عَلَى الْحَيْضِ، اور عروق کا حمل کرنا حیض پر، اسی طرح نکاح کا حمل کرنا، حتیٰ تنکیح میں جو ہم نے نکاح کا عمل کیا، وطی پر، جماع پر، وہ حمل النکاح فی الوطی، فی الآیت علی الوطی، آیت کے اندر نکاح کا جو ہم نے عمل کیا وطی پر، وہ حمل الکنایات حال مذاکرات الطلاق علی الطلاق من حاذ القبیل،
اسی طرح کنایات یعنی اشارات کے ذریعے کسی بندے نے طلاق دی تو وہ بھی کیا ہے، اشارات کنایات. تو طلاق کے باتوں کے دوران، مذاکرات طلاق، طلاق کی باتوں کے دوران آ، طلاق کے کنایات کا اطلاق کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا طلاق پر. کہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا چل رہا تھا، ایک دوسرے کو وہ دھمکیاں دے رہے تھے، شوہر بیوی کو بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی تم سدھر جاؤ، ایسے کام نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر بٹھا دوں گا، اپنی ماں کے گھر بٹھا دوں گا. تو یہ کیا ہے، یہ مذاکرات ہیں. اب ان مذاکرات کے بعد اگر کنائے طریقے سے اشارات کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ایسے الفاظ طلاق کے استعمال کرتا ہے کہ جن کے اندر صراحت طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ طلاق کی طرف اشارہ مل رہا ہے، تو اب اس اشارے سے بھی اس پر کیا ہو جائے گا، اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. تو طلاق کے مذاکرات کے دوران کنایات کا حمل کرنا طلاق پر، یہ بھی اس قبیل سے ہے، یعنی مشترک کو معول بنانے کی قبیل سے ہے. کہ کنایات کے اندر تو دونوں معنی تھی نا، طلاق کی معنی بھی تھی اور طلاق کے علاوہ دوسری اور معنی بھی تھی. تو ہم نے جو ترجیح دی ہے مذاکرات کی وجہ سے طلاق کی معنی کو، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ معول بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم نے قروء کا اطلاق کیا طہر پر، حیض پر امام شافعی نے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، یہ تعویل کی طریق سے ہو جائے گا. اسی طرح نکاح کا عمل کیا ہم نے وطی پر، تو یہ بھی عمل ہو جائے گا کس پر، یہ بھی وطی پر جو ہم نے عمل کیا یہ بھی ہو جائے گا تعویل کے طریقے پر، معول کے طریقے پر. ٹھیک ہے. تو سب ٹائم ہو گیا ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں.